بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ، عرب اور بعد میں آنے والے کافر و مشرکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کا واقعہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو پڑھ کے سنائے نوح علیہ السلام کا واقعہ، عبرت کے لیے، تنبیہ کے لیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اپنے مال و دولت اور سرداری پہ بڑا غرور تھا، اور اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو بدبختوں بے وقوف تک کہہ دیا تھا، یا نوح انا لنراک فی سفاہا. یہ دنیا بھی عجیب چیز ہے، بہت کم لوگوں کو دنیا کے بعد بھی دین نصیب ہوتا ہے کہ دنیا کے بعد بھی وہ دیندار رہتے ہیں، ورنہ اکثر بگڑ جاتے ہیں. منصب اور دولت یہ آدمی کو دونوں چیزیں گمراہ کر دیتی ہیں. بہت کم نصیب والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مال ان کی آخرت بنا دیتا، اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جاتا. اللہ کے نبی کو، جلیل القدر نبی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تو بے وقوف ہے، ہم تجھے بے وقوف سمجھ رہے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. اللہ کے انبیاء کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، ناسمجھ کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم کس شمار میں ہیں؟ ہمیں تو لوگ جو دین کی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا. انسان جب ماننے پہ آتا ہے تو پھر یہ سانپ اور بچھو کو بھی معبود بنا لیتا ہے، گوبر کو بھی معبود بنا لیتا ہے بدبخت. اور جب نہیں مانتا تو پھر رب العالمین کا بھی انکار کر دیتا، رب العالمین کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. جہاں ہمت اور کوشش کرنی چاہیے وہاں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کی طرح مانگو. جیسے بچہ ہر چیز ماں سے مانگتا ہے تو اس طرح ہر چیز اللہ سے مانگو. یہاں تک کہ کوئی موچی کے پاس تسمہ جوتے کا ٹوٹ جائے اور ڈلوانے کے لیے جائے تو بھی دعا کرے اللہ سے کہ اللہ میں تو موچی کی طرف جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرا یہ کام جو ہے ہو بھی گا یا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرا کام کرا دے. چھوٹی ضرورت، بڑی ضرورت، ساری ضرورتیں وہ اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے. اصل میں دنیا دار لوگ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ساری پریشانیوں کا حل یہ ہے، بس پیسہ ہے تو ادھر دے دو، ادھر دے دو، ادھر دے دو، ادھر دے دو. بہت سارے اس پیسے کو سب کچھ سمجھنے والے پھر پھنس جاتے ہیں. آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہوں گی، اچھے خاصے کاروبار ہوتے ہیں بند ہو جاتے ہیں، کاروبار
बंद हो जाते हैं, फिर उनको चला नहीं सकते, जुल्म कर बैठते हैं, अल्लाह तबारक व बागी बन जाते हैं, जालिम बन जाते हैं। मिसालें आपके सामने डोखब्बे में भी ऐसी होंगी। यहाँ तक कि लाखों बल्कि करोड़ों रुपए थानों में और कचहरियों में दे देते हैं कि जान छुट जाएगी, कारोबार फिर भी नहीं चलता, बंद पड़ा रहता। इंसान को मुर्गी समझ के वो क्या कर देते हैं, तड़पा देते हैं। क्यों? पैसा था और कुछ उसकी वजह से कुछ वो क्या सरदार बन गए, सरदार। तो उन्होंने समझा कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं, अल्लाह का दीन, अल्लाह का हुक्म ही सब कुछ है। अल्लाह जब हिफाजत पे आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, आग में जो जलाने वाली है, और आग ऐसी थी, तफसीरी रिवायत में आता है कि ऊपर फिजा में कोई परिंदा अगर गुजर जाता उसके ऊपर से जुलूस जाता और नीचे गिर जाता, ऐसी आग थी। उसी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े उतार के जब मंजनीक के ज़रिए फेंका गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अनार का दरख्त उगा दिया। अनार का दरख्त उगा दिया। अनार देखो कितना महबूब फल है, वो अल्लाह ने उगा दिया। और आग को कह दिया न ज़्यादा ठंडी हो न ज़्यादा गर्म, न तेरी गर्मी की वजह से मेरे खलील को तकलीफ़ पहुंच जाए और न तेरी ठंडक की वजह से मेरे खलील को तकलीफ़ पहुंच जाए। तो वक़्त के बादशाह नमरूद ने फेंक दिया था और आग में फेंक दिया था, लेकिन आग को अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए गुली गुलजार बना दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो कोई पूछता आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन कौन से हैं, फरमाया करते रहे वही 40 दिन जो नमरूद के आग में गुजरे। इनको तो अल्लाह ने इस तरह बचा लिया, इस तरह बचा लिया। और फिर नमरूद का हशर कल मैंने बयान किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने एक लंगड़े मच्छर को दिमाग तक पहुँचा दिया। वो फिर अंदर जो है सताता था, फिर जो भी आता वो कहते पहले मुझे जूते मारो उसके बाद मुलाकात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के दीन का मुकाबला करने वाले और दीनदारों को सताने वाले, उनका अशर बुरा होता है हर दौर में। ये अम्बिया की अल्लाह तबारक व तआला ने मिसालें दी हैं, फिर सहाबा किराम की मिसालें हैं, फिर औलिया की बहुत सारी औलिया की मिसालें हैं। अल्लाह हमें अपने दीन की बात समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल कल नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या भी किस लिए था? इबरत के लिए, कि उनमें भी माली गुरूर था और सरदारी गुरूर था। फिर हशर किया हुआ, अल्लाह ने ऐसा तूफ़ान भेजा, ऐसा तूफ़ान कि ऐसा पानी न पहले आया था कभी, न फिर कभी आएगा, कि ज़मीन से भी फवारे निकले पानी के, ज़मीन से फवारे निकले और तन्नूरों से पानी निकला, ऊपर से आसमान ने पानी बरसाया, यहाँ तक कि ऊंचे से ऊंचा पहाड़ जो है ना, पानी उसके ऊपर चला गया, पानी उसके ऊपर चला गया। और इस तरह फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सारी की सारी कौम को मलिया बैठ कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को जब नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आ जाओ बेटा केनान को मेरे साथ बैठ जाओ, कहने लगा कि मैं पहाड़ पे पनाह ले लूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं बचा सकता, और अल्लाह उसी को बचाएगा जो उसकी मान के चलेगा। आ जाओ। ये बातें हो रही थी, कुरान कहते हैं वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन, लहर आ गई, मौज आ गई दोनों के दरमियान और उसको गर्क कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने सिर्फ उन लोगों को छोड़ा जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, बाकी को मलियामेट कर दिया। और आज हम उन्हीं बाकी ईमानदार ईमान वाले जो लोग थे उनकी औलाद और नस्ल में से हैं। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ और अम्बिया का जिनके नाम नहीं जिक्र किए, इजमाली जिक्र फरमाया कि माल पे गुरूर, इतना गुरूर कर लेना, मनसब पे इतना गुरूर कर लेना, नसब पे सरदारी पे इतना गुरूर कर लेना कि हक़ को ठुकरा देना, उसका अंजाम यही होता है जो कौम नूह का हुआ और इन बाद और अम्बिया की कौमों का हुआ। वो कौन सी कौम, कौन से अम्बिया थे उनका जिक्र कुरान में आया है? वो हूद अलैहिस्सलाम थे, सालेह अलैहिस्सलाम थे,
ان کی قوم کا انجام اللہ تبارک لوط علیہ السلام تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں آئے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ہارون علیہ السلام بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن شان میں یہ بڑے تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ میرے بڑے بھائی کو میرا معاون بنا دے، معاون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور ان کا معاون اور وزیر بھی بنا دیا۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ اب فرعون میں بھی کیا تھا؟ جیسے کل میں نے بیان کیا تھا، مالی غرور، بادشاہت کا غرور، بادشاہت کا اور منصب کا، اقتدار کا غرور تھا، اقتدار، اور کہتا تھا کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں۔ اتنی بڑی مضبوط بادشاہت تھی کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ اس لیے کیا تھا، رب ہونے کا، اور کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغیٰ، بلا شبہ وہ سرکش ہو چکا ہے، سرکش، اتنا باغی ہو چکا ہے کہ اب لوگوں سے کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اب ان کا واقعہ بھی اہل مکہ کو اور قیامت تک آنے والے لوگ، قیامت تک، بلکہ اگر کافر نہ بھی ہوں، مشرک نہ بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں میں بے دین ہوں، مسلمان ہوں بے دین ہوں، اور بے دینی کی وجہ سے حق کو ٹھکراتے ہوں، حق کو نہ برداشت کر سکتے ہوں، یہاں تک کہ حق بات سننا بھی گوارا نہ کرتے ہوں، وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوں، وہ پیسے کو سب کچھ سمجھتے ہوں، ایسے بے دین مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہ وعید ہے۔ جو ایسے دیندار لوگ جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پہنچائے، اللہ کا پیغام پہنچائے، اللہ کا دین پہنچائے، اللہ کا حکم پہنچائے، ان کے دشمن ہو جائے، ان کے کیا ہو جائے؟ دشمن ہو جائے، پھر ستانے کی کوشش کرے، دبانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بیچ میں جو کیا وارننگ دی ہے، وارننگ، کہ دیکھیں فرعون سے بڑھ کر کوئی بادشاہ اقتدار والا نہیں تھا، لیکن جب اس نے میرے ایک مقرب بندے جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی تو پھر کیا ہوا؟ پاش پاش ہوا، اور اس کا سارا اقتدار بھی ختم ہوا، خود بھی ختم ہوا۔ جب سمندر میں ڈوبنے لگا اس وقت کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رب مانتا ہوں، ان پہ ایمان لاتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے منہ میں کیچڑ دے دیا کہ اب ایمان لاتے ہو؟ پہلے تو غنڈہ گردی سے کرتا تھا، غنڈہ گردی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ستاتا تھا، اب تو جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب یاد آیا۔ تو ایسے ہی دین پہ عمل زندگی میں ہو، آنکھ بند ہونے سے پہلے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ انسان چلے زندگی میں، جب صحیح سالم ہو، آنکھ بند نہ ہو، تو پھر وہ چیز مفید ہوتی ہے، وہ چیز، اور دنیا میں اللہ کے دین کا باغی ہو، بلکہ ایسے دیندار لوگوں کا بھی باغی دشمن بن جائے جو اس کی خیر خواہی کے لیے اللہ کا پیغام اس کو پہنچائے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کا انجام پھر قوم فرعون سے مختلف نہیں ہوتا۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کو طرح طرح کے عذاب میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں، سزاؤں میں مبتلا کر رہے تھے۔ ایک بزرگ راستے پہ جا رہے تھے، تو ایک سردار ادھر سے آ رہا تھا، کوئی بڑا آدمی آ رہا تھا، تو اس کے ساتھ بیوی تھی، بیگم تھی۔ اب بزرگ کے پاؤں سے کوئی چینٹا پڑا اس کے کپڑوں پر یا بیگم کے کپڑوں پہ، اس نے جا کے زور کے جو ہے نا تمانچے مارے، تو تکلیف تو ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی، رونے لگا بیچارہ۔ آگے پھر جا رہا تھا، راستے میں ایک دکان آئی جس میں جو ہے وہ دودھ گرم ہو رہا تھا اور ساتھ کوئی میٹھا وہی تھا۔ اس آدمی نے جو ہے اپنی دکان میں بٹھایا اور میٹھا کھلایا، پھر دودھ پلایا۔ بزرگ تو بزرگ ہوتے ہیں، تو کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قدرت کا یہ نظارے عجیب ہے، کہیں سے تھپے مرواتا ہے تو کہیں سے جو ہے نا دودھ، اور آج کل کی اصطلاح کے مطابق جلیبی کھلاتا اور دودھ پلاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ آدمی
جب اپنے گھر پہنچا تو وہاں اپنے گھر میں دوسری منزل پہ چڑھ رہا تھا، سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے گرا، گردن نیچے لگی اور اس سے وہ مر گیا۔ لوگ پھر بزرگ کو دیکھنے لگے اور بزرگ کو دیکھ کے کہیں جو ڈھونڈ لیا، کہا کہ آپ نے بد دعا دے دی؟ انہوں نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی، اصل میں جیسے بیگم اس کو لاڈلی تھی نا، بیگم میں بھی کسی کو لاڈلا تھا، میں بھی کسی کو لاڈلا تھا، اس نے لاڈلی کا چھینٹا نہیں برداشت کیا تو اس نے جو ہے نا اپنے لاڈلے کا چانٹا نہیں برداشت کیا۔ وہ تو یہی کر سکتا تھا کہ مجھے تھپڑ مار سکتا تھا، لیکن وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تو جان بھی لے سکتا ہے، اس نے جان لے لی اس کی۔ اللہ، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ جو انبیاء کے اور انبیاء کے ماننے والے ایمان والوں کو ستانے والوں کے واقعات ذکر کیے ہیں، اس میں یہی بات کہ اگر دین پہ تم چلتے نہیں ہو، باغی بن جاتے ہو، تو پھر میرے چلنے والوں کو اور اوروں کو چلنے کی دعوت دینے والوں کو مت ستاؤ۔ اگر ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے ہو، ان کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے ہو، ان سے جو ہے نا محبت کا اظہار بغیر نہیں کرتے ہو، تو کم از کم ستاؤ تو مت، تکلیفیں تو مت پہنچاؤ، ورنہ اس کا انجام پھر برا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو ان دونوں کا واقعہ ثم بعثنا من بعدہ، پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد، اگلی آیت ہے ثم بعثنا من بعدہم، پھر بھیجا ہم نے ان انبیاء کے بعد جو نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آئے تھے، ان انبیاء کے بعد ہم نے بھیجا کس کو؟ موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، ویسے تو ہے اس کے سرداروں کی طرف، لیکن یہاں ایک لفظ چھپا ہوا ہے بیچ میں، اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، بے آیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر۔ وہ نشانیاں کیا تھی؟ ویسے تو وہ 9 نشانیاں ہیں جن کا ذکر ہے قرآن میں۔ دو تو موسیٰ علیہ السلام کو ان میں مشہور معجزے ہیں، ایک ید بیضا، روشن ہاتھ، اور ایک عصا، لاٹھی، اور ساتھ اس کے علاوہ جو سزا کے طور پر وہ معجزے ظاہر ہوئے تھے، سزا کے طور پر کبھی جو ہے وہ ان کے برتنوں میں، ان کی خوراکوں میں جوئیں ہوتی، کبھی خون ہی خون ہوتا، کبھی مینڈک ہی مینڈک ہوتے، یہ مختلف قسم کے عذاب تھے۔ عذاب آتا، پھر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ لو، اللہ یہ عذاب دور کر دے، ہم مان جائیں گے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، جب اللہ وہ عذاب دور کر دیتا تو پھر مکر جاتے تھے، اس قسم کے لوگ تھے۔ لیکن مشہور آپ کے 2 معجزے ہیں، ید بیضا اور عصا۔ اچھا جی، الی فرعون، فرعون اور اس کے وملئی، اور اس کے قوم کی سرداروں کی طرف، بے آیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، نشانیاں لے کر۔ نشانیاں کیا تھی؟ جن میں نے جیسے ذکر کیا 9 نشانیاں تھیں، 9 معجزے تھے، اور ان میں ایک کیا ہے؟ لاٹھی، عصا، اور ایک ید بیضا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے، دعوت دے دی فرعونیوں کو، دربار میں پہنچے تو فرعونی کہنے لگے کہ اس پہ کوئی نشانی بھی ہے۔ اب دعویٰ کر رہے ہیں ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس پہ جو ہے وہ کوئی نشانی ہے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس نے تانے دیے، بدبخت نے تانے دیے کہ دیکھو تو چھوٹا سا تھا، تیری پرورش کس نے کی؟ اور پھر جب جوان ہوا تو ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، پھر یہاں سے بھاگ گیا، اور اب جو ہے نا بھاگنے کے بعد آپ آج آیا، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ نبی ہوں۔ بھائی نبوت کی کوئی نشانی ہے؟ ہم جیسے دونوں بھائی ہو، ہم جیسے انسان ہو، ہم جیسے، ہم بھی انسان، آپ بھی انسان، کیا ہم آپ کے پیچھے چلیں؟ اور آپ کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو، دین سے مراد عقائد اور رسم و رواج، عقائد باطل، دین تو یہی ہوتے ہیں، برے نظریات، رسم و رواج، برے رسم و رواج، وہ چھوڑ دیں، کوئی نشانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جب نکالا بغل سے، ایسا روشن ہوا، ایسا روشن کہ 14ویں سے چاند سے بھی اس کی روشنی بڑھ کر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ لاٹھی جو ہے وہ اژدہا بن گئی، اور وہ اژدہا کی جو دم تھی وہ تو نیچے فرش پہ، اور جو سر تھا وہ اوپر فرعونی محل جو تھا اس سے لگ رہا تھا، اور جب فرعون کی طرف منہ کھول کے اس کی طرف جانے لگا، فرعون دربار چھوڑ کے، کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا، حواس باختہ ہو کے بھاگ گیا۔ تو اب جب ڈر گئے، معجزات دیکھ کے ڈر گئے،
اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور نقصان نہ پہنچا سکے، فوراً جھوٹا الزام لگا دیا یہ تو جادوگر ہے، جادو کر دیا، حقیقت کو جادو قرار دیا، حالانکہ جادو اصل میں جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، وہ نظروں کا فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، اور معجزے سے اس چیز کی حقیقت بدل جاتی، مطلب وہ لاٹھی جب سانپ بن جاتی پھر وہ لاٹھی نہیں رہتی تھی، وہ سانپ بھی ہوتی تھی۔ یہ فرق ہے جادو میں اور اس میں معجزہ میں۔ پھر فرعون نے کیا کہا کہ بھئی ماہر جادوگر جو میرے اس میں رہتے ہیں، میری بادشاہت میں رہتے ہیں، جیسے آج کل حکومت کے مشیر ہوتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، قانوندان، اس قسم کے لوگ یہ وہ حکومت کے مشیر ہوتے ہیں اور حکومت چلانے میں معاون بنتے ہیں۔ اس وقت جادوگر، کاہن، نجومی وغیرہ یہ لوگ حکومت چلاتے تھے، اور یہ جو ہے بادشاہ کے معاون، مشیر اور وزیر ہوتے تھے۔ تو بہت سارے جادوگروں کو وظائف بھی ملتے تھے۔ نے کہا کہ چوٹی کے جادوگروں کو بلاؤ، تو جادوگروں کو بلایا گیا۔ کتنے جادوگر تھے؟ 15۔ تفسیر روایت کے مطابق بعض میں 90,000 بھی ہے، اور بعض میں کیا ہے 15,000۔ 15,000 جادوگروں کو بلایا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو تقریر کی کہ بھئی تم حق کے مقابلے میں آیا ہو، میں جو کچھ لے کے آیا ہوں اس کو فرعون تو جادو کہہ رہے ہیں، جادو نہیں، یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے حق ہے، یہ حقیقت ہے، تم اس کے مقابلے میں نہ آؤ ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ مانتے نہیں، کسی طریقے سے مانتے نہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ تم اپنا کرتب جو ہے وہ پہلے دکھاتے ہو یا میں اپنا جو ہے وہ معجزہ پہلے ظاہر کروں؟ تو اور بعض جگہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے آئے غالباً کہ آپ پہلے جو ہے وہ اپنا کرتب ظاہر کرتے ہیں یا ہم؟ پہلے تم اپنی لاٹھی کو ڈالو گے، پہلے تم اپنی لاٹھی کو ڈالو گے اور اس کے ذریعے اپنے اس کا فن کا مظاہرہ کرو گے، جادوگر کہہ رہے تھے، یا ہم؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہ نہیں، پہلے تم جو ہے نا اپنے اس کا کرتب کا مظاہرہ کرو، فن کا مظاہرہ کرو، لاٹھیاں اور رسیاں ڈالو، پھر میں ڈالوں گا۔ چنانچہ انہوں نے رسیاں ڈالی، وہ جو ہے سانپ بن گئی، اور ایسے سانپ عجیب و غریب کے ادھر ادھر جو ہے وہ دوڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں جب اپنی لاٹھی کو پھینکا تو اتنا بڑا اژدہا بن گئی کہ ایک ہی لقمہ بنا لیا سارے سانپوں کو۔ وہ تو جادوگر تھے، وہ تو جادو کو جانتے تھے۔ اب لاٹھی کو دیکھا، وہ سچ مچ اژدہا ہے، سچ مچ اژدہا ہے، اور اپنے جادوگر تو ان کو پتہ تھا کہ تو نظروں کا کیا ہے، دھوکہ ہے۔ تو سارے سجدے میں گر پڑے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آئے۔ اور ایمان جب آدمی کو مشقت اور قربانی کے بعد مل جائے، مشقت اور قربانی کے بعد مل جائے، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کی حقانیت کا مظاہرہ کر لے، پھر کچھ قربانیاں دے کے ملے، اس کی قدر ہوتی ہے، قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو پھر ایسے ایمان کو کوئی دلوں سے نکال نہیں سکتا۔ چنانچہ فرعون نے بڑی دھمکیاں دی، دیکھو ہاتھ پاؤں کو مخالف سے میں کاٹ دوں گا، انہوں نے کہا جو مرضی کر لے، تو اس دنیا زندگی کو ختم کرے گا اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل جائیں گے، دائمی زندگی تو ہمیں مل جائے گی۔ اس میں بڑے کچھ اسباق ہیں۔ ماننے والے دین پہ چلنے والوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ وہ اس طرح دین پہ قائم رہے اور رب کا کرم سمجھے کہ اللہ نے ان کو دین پہ رکھا ہے، دین پہ، اور ان کی جتنی مخالفت ہوگی، رکاوٹیں ہوں گی، اللہ دور کر دے گا، مخالفین کو اللہ ناکام کر دے گا، اور یہ کامرانی اللہ ان کو نصیب کرے گا۔ اللہ بے دینوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ اچھا جی، فاستکبروا پر تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور تھے وہ مجرم لوگ۔ بس خاک آپ کے سامنے آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ فلما جاءهم الحق، بس جب آیا ان کے پاس حق من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا تو کہنے لگے وہ بدبخت، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ تو ہے کھلا جادو، مبین کھلا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقولون للحق، کیا کہتے ہو تم حق کو، لما جاءکم، جب آیا وہ تمہارے پاس، اسحر ھذا، کہ کیا یہ جادو ہے، کہ یہ کیا ہے، کہ یہ جادو ہے۔ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔
مطلب کیا ہے؟ مولانا اشرف علی صاحب نے یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ اللہ نے یہاں بالکل نفی کی جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، حالانکہ بعض اوقات کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہوا؟ تو انہوں نے خود جواب ذکر کیا ہے کہ انبیاء کے مقابلے میں آئیں گے، پھر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، انبیاء کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جادو میں اور معجزے میں تو بڑا فرق ہے۔ جادوگر تو خود غرض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ ہمارا جو ہے وہ کیا ہوگا، ہمارا معاوضہ کیا ہوگا، تو پھر اگر ہم کامیاب ہو جائیں، غالب ہو جائیں سب سے پہلے۔ اور نبی کیا کہتا ہے؟ فما سألتکم علیہ من اجر، اس پہ میں تم سے کوئی فیس اجرت معاوضہ نہیں مانگتا۔ اجری علی اللہ، میرا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ پہ میرا اجر ہے۔ میں حق بات ڈٹ کے بیان کروں گا، نبی یہ کہتا ہے۔ کوئی تم سے میں نے فیس تھوڑی لینی ہے کہ تم ناراض ہو کہ پھر فیس نہیں دو گے، مجھے تو جو دے گا اللہ دے گا۔ یہ فرق ہوتا ہے، وہ بے لوث اور یہ خود غرض ہوتے ہیں۔ پھر جادو بڑی گندی چیز ہے، بڑی گندی چیز۔ جادو میں اکثر ناپاک رہنا پڑتا ہے، اکثر ناپاک، اور اکثر جادوگروں کو جنابت کا غسل نصیب نہیں ہوتا۔ بسا اوقات کسی آدمی کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں اپنے جادو کو پکانے کے لیے، اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے، اور کبھی معصوم بے گناہ معصوم بچے کا خون اس کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ مردوں کی ہڈیاں ڈھونڈتے ہیں قبروں میں، اس طرح مردوں کی بے حرمتی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جو مرد و خواتین اور خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سے جادوگروں اور عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے عجیب و غریب بڑے گندے کام کراتے ہیں۔ بڑے بعض کہنے کی تو نہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہمیں پتہ چل جائے کہ جادو میں اور معجزے میں بڑا فرق ہے۔ اس بدبخت نے ایک نبی کو، اللہ کے ذو القرنین نبی کو جادوگر کہہ دیا تھا۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ جو جادوگر ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا، جب اس کے جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچتا ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن تلوار سے اڑا دو۔ وہ انسانی تمدن کا قاتل ہے، انسانی تمدن کا، تہذیب کا قاتل ہے۔ جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا اسلامی تمدن کا، تہذیب کا قاتل ہے۔ صحت کا بھی قاتل ہے، وہ بھی صحت کا قائل ہے، میں کہتا ہوں وہ بھی صحت کا قائل ہے اور یہ بھی صحت کا قاتل ہے، دونوں صحت کا بھی قاتل ہے، یہاں تمدن کے قاتل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو لڑکیوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے ناپاک ہونا پڑے گا تمہارے عمل کرنے کے لیے۔ وہ تو اندھی ہوتی ہے، اس وقت اندھی اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور جوان لڑکے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ایک جادوگر تھا، جب وہ مرنے پہ آیا تو مرنے سے پہلے اس کو ایسا مرض لگا کہ اس کی ناک سے اور اس کے منہ سے ایسے کیڑے نکلتے تھے، ایسے جیسے وہ پانی کہیں سے ابل نہیں ہوتا ہے، ابل منبع ہوتا ہے پانی کا، ایسے ہی جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ ابل رہے ہوتے، کیڑے ابل رہے تھے، لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، ایسی بدبو آ رہی تھی۔ پھر اس نے خود اقرار کیا میں عامل تھا، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں میرے پاس آتے تھے، میں ان سے یہ گندے کام کراتا تھا اور میں گندگی ان کو پلاتا تھا، اپنی گندگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کہاں ان بدبختوں نے اللہ کے نبی کو فرمایا یہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاء، اچھا جی، قال موسیٰ، یہ بھی ہو گیا، ولا یفلح الساحرون، یہ بھی ہو گیا، قالوا اجئتنا لتلفتنا، کہنے لگے کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں ہٹا دے، اما وجدنا علیہ آباءنا، اس دین سے، اس رسم و رواج سے، ان نظریات سے جن پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، آباء و اجداد اگر دیندار ہوں، دین پہ ہوں، ایمان والے ہوں، پھر تو ان کے راستے کی پیروی کرنا یہ تو قابل فخر بات ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ شرک کو چھوڑا، وہ جیل میں، قید خانے میں بہت سارے سے لوگ تھے مشرک قسم کے، اور ظاہر ہے جہاں عزیز مصر جہاں رہا تھا وہاں بھی لوگ اکثر کیا تھے، مشرک تھے، تو کہتے میں نے ان لوگوں کو چھوڑا، کیوں؟ یہ شرک میں مبتلا تھے، ان کو میں نے چھوڑا، اور میں نے کس راستے کی پیروی کی؟
کس راستے کی پیروی کی، میں نے جو ہے اپنے آبا و اجداد کے راستے کی پیروی کی. تو ظاہر ہے وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. مطلب ان لوگوں کا میں مخالف کیوں ہوں، یہ مطلب ہے. نبی شروع سے شرک میں نہیں ہوتا، مطلب ان لوگوں کا جو میں مخالف ہوں اور ان کے راستے کی برائی بیان کرتا ہوں، یہ مطلب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے رکھے ہیں اور میں اپنے آبا و اجداد کے راستے پہ ہوں. تو دیکھو فخر سے انہوں نے کہا. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور دوسرا کہ تمہارے لیے بڑائی ہو جائے زمین میں. بڑائی ہمیشہ دنیا دار خود دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں، دن بدن اور بڑے بن جائے اور بڑے بن جائے، اور ہم سے کوئی جو ہے وہ بڑائی میں آگے نہ جائے. تو اس طرح وہ ایک بس اوقات ایک بے لوث آدمی دین کی خدمت کرتا ہے دین کی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح یہ بھی جو دنیا میں بڑا بننا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا فرعونیوں نے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں بڑائی مل جائے، تم بڑے بن جاؤ، تمہیں اقتدار مل جائے، تم ہمارے اقتدار اور سرداری پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو، ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو. وما نحن لکم بمؤمنین، لہٰذا ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں، یقین کرنے والے تمہاری باتوں پہ نہیں ہیں. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگر. فلما جاء السحرة، پر جب آئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، تو کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے، ڈالو جو رسیاں اور لاٹھیاں تم نے ڈالنی ہے ڈالو. فلما القوا، پر جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، ان قریب ابھی اللہ اس کو مٹا دے گا. اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ مٹا دے گا، چٹ ختم کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، تم فسادی لوگ ہو اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بننے نہیں دیتا فسادی لوگوں کے کام کو، فسادی لوگوں کے کام کو. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی حق کو اپنے وعدوں کے موافق، اپنے وعدوں کے موافق. لفظی معنی اپنے کلمات سے، اپنے وعدوں کے موافق. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ،